الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اور آج کے اس خوبصورت پروگرام میں تشریف لانے والے معزز اہل علاقہ، الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی کے خاص فضل و کرم سے آج سے چند ماہ پہلے آپ کی اس مسجد کے اندر مکتب تعلیم القرآن الکریم جو ایک ادارہ ہے اس کے تحت الحمدللہ محنت ہوئی، تو دیکھیں ہمارے بڑے اکابرین ادارے کے جو بڑے ہیں ان کی طرف سے یہ بھرپور تقاضا ہوتا ہے کہ جب آپ سالانہ تقریب کریں تو آپ اہل علاقہ میں سے کسی ایک بزرگ عالم دین کو بیان کے لیے دعوت دیں، جس کے لیے الحمدللہ ہم نے اپنے اس علاقہ کے معروف خطیب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا نور الحسن انور قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دی، جو الحمدللہ جلسہ گاہ میں تشریف فرما ہے۔ تو میں نے ان سے یہی بات عرض کی تھی کہ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہمارے بچے چند ایک پروگرام پیش کریں گے اور اس کے بعد آپ کا بیان شروع ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیں آپ کے اس گاؤں کے اندر ہمارے مکتب کا یہ پہلا پروگرام تھا جو کہ سالانہ پروگرام ہے۔ تو دیکھیں مغرب کی نماز کے بعد باقاعدہ طور پر ہم نے اس کا آغاز کرنا تھا، لیکن اب اس مسجد کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً 45 کے قریب طلباء پڑھ رہے ہیں، تو ہماری کوشش تھی کہ کم از کم ان کے والدین جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں وہ مغرب کی نماز جہاں باجماعت ادا کرتے، تو ہم نے انشاءاللہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد پروگرام شروع کروا دینا تھا، لیکن جس کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی۔ میں تمام سامعین سے بھی معذرت کرتا ہوں، اور بالخصوص آج کے اپنے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا نور الحسن انور قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ انہیں زیادہ دیر انتظار کرنا پڑا، تو میری آپ تمام بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم سال میں چند ایک مرتبہ والدین کو بلاتے ہیں، تو جب بھی آپ کو بچے دعوت دیں، آپ کے ساتھ آپ کے پاس دعوت نامہ پہنچے تو آپ ضرور تشریف لائیے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو وقت دیا جائے گا اسی وقت کے اندر انشاءاللہ پروگرام کو مکمل کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس مسجد کے اندر ناظرے کی محنت ہو رہی ہے، تو میں آج کے اس خوبصورت پروگرام کے اندر اس مسجد کے محتمم بانی چودھری محمد عتیق لطیف صاحب اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں، ان کی جتنی بھی کمیٹی ہے اس مسجد کی، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر ایک محنت شروع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ مختصر سی کارگزاری سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ضلع ناروال کے اندر 2014 کو مکتب کا آغاز ہوا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے نور کوٹ کے اندر اس ادارے کا آغاز کیا، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ محنت ضلع ناروال کے اندر کافی جگہ پر شروع ہو چکی ہے۔ ضلع ناروال کے اندر بھی ہمارا سینٹر بن چکا ہے، ظفروال کے اندر بھی، اور اسی طرح تحصیل شکرگڑھ کے اندر بھی۔ تو اس لیے جن حضرات کے بچے اس مسجد کے اندر پڑھ رہے ہیں انہوں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ننھے منھے بچے جو کہ ناظرہ پڑھتے ہیں، حفظ کے بچے نہیں ہیں،
درس نظامی کے بچے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہی بچے ہیں جو آج مساجد کے اندر ناظرہ پڑھنے جاتے ہیں۔ مکتب کے بچے کی الحمدللہ یہ شان ہے کہ وہ گھر سے یونیفارم سفید پہن کر آتا ہے، بیگ لے کر آتا ہے اور کوشش کرتا ہے حد الوسع کہ چھٹی نہ ہو۔ آپ کسی مسجد کے اندر بھی ایسے بچے ہیں کہ جن کی پورے سال کے اندر 1 2 3 کے علاوہ زیادہ غیر حاضری نہیں ہے، تو الحمدللہ یہ محنت آپ کی مسجد کے اندر ہو رہی ہے۔ تو اب تک ہمارے اس مسجد کے اندر 2 کلاسیں کام کر رہی ہیں۔ ایک کلاس کو میں خود پڑھا رہا ہوں اور دوسری کلاس کو میرے دوست، میرے بھائی حافظ سعید الرحمان صاحب جو کہ ایک سرکاری ٹیچر بھی ہیں، وہ میرے ساتھ اس کلاس کو پڑھا رہے ہیں۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ان کے چہرے پر جو نور دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ادارہ مکتب تعلیم القرآن الکریم کی کرامت ہے۔ ان کا یہ الحمدللہ ان سے بات ہوئی کہ حافظ صاحب دیکھیں آپ بھی تبلیغ کی محنت ہیں، میں بھی تبلیغ کی محنت ہوں، میرے والد بھی تبلیغ کی محنت کرتے تھے، آپ کے والد بھی تبلیغ کی محنت کرتے ہوئے دونوں حضرات آج دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اگر آپ بھی میرے ساتھ مل کر گمٹالے کے اندر مکتب تعلیم القرآن کے تحت ناظرہ پڑھانے کا آغاز فرمائیں تو میں حافظ صاحب کو آج مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً ان کے والد کی روح آج قبر کے اندر انشاءاللہ خوش ہو رہی ہوگی کہ میرا بیٹا جہاں پر وہ اسکول کے اندر محنت کر رہا ہے، وہیں پر وہ بچوں کو ناظرہ قرآن بھی پڑھا رہا ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے لبیک کہا، اور ان کا بڑا مسئلہ یہی تھا کہ ان کی داڑھی پوری نہیں تھی۔ چند علماء نے، ساتھیوں نے مجھے کہا کہ قاری صاحب آپ نے ایک ایسی استاد کو رکھ لیا جس کی داڑھی پوری نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن بھی آئے گا کہ حافظ صاحب انشاءاللہ اپنی داڑھی پوری کر لیں گے۔ تو الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت عطا کر دی ہے۔ تو میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مکاتب قرآنیہ میں داخل کروائیے، اپنی مساجد کے اندر شروع کروائیے۔ الحمدللہ میرے اکابر نے، میرے بڑوں نے یہ جو مکتب کی محنت اس امت کو دی ہے، جیسے مولانا میاں احسن صاحب بھی آپ کو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے، جو ہمارے بڑے ہیں اور پاکستان کے جید مفتی ہے، وہ بھی میرے ان اکابر کی مکتب کی محنت دیکھ کر خوش ہوئے۔ تو آپ بھی اپنی مساجد کے اندر بچوں کو اس ترتیب سے ناظرہ شروع کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بچے، ہماری محنت یہ ہے، کوشش یہ ہے کہ یہ بچے حفظ اگرچہ نہیں کرتے، صرف ناظرہ جو بچے پڑھتے ہیں، کل کو یہ جس میدان میں جائیں، بینک میں جائیں، ٹیچنگ میں جائیں، کسی شعبے کے اندر بھی جائیں، تو کم از کم اتنا علم آتا ہو کہ یہ حرام حلال کی تمیز کر سکیں، پاکی ناپاکی کی تمیز کر سکیں۔ تو الحمدللہ میں اس مسجد کی انتظامیہ اور بالخصوص چودھری محمد عتیق لطیف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا جذبہ دکھایا، انہوں نے اپنا دست شفقت رکھا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج انہی کے بچے جو اسی گاؤں کے بچے ہیں، جو 24 گھنٹوں میں سے صرف 1-1.5 گھنٹہ مکتب پڑھنے آتے ہیں، وہ احادیث بھی سنا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت بھی سنا رہے ہیں، اور دیگر چیزیں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہے۔ ابھی ان بچوں نے 12 تختیاں نورانی قاعدے کی پڑھی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے عید کے بعد باقاعدہ طور پر انہیں اماں پارا کا آغاز کروا دیا جائے گا۔ تو میری آج کی اس مجلس میں تشریف لانے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ اس مکتب کے اندر کلاس دوسری تیسری کلاس کا بھی آغاز کرنے کا ارادہ ہے۔ تو جو حضرات اپنے بچوں کو اس مکتب کے اندر داخل کروانا چاہتے ہیں، وہ صرف ہاتھ کے اشارے سے ساتھ اشارہ کر دیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اس بات کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو جی کون کون صاحب تیار ہے جی؟ انشاءاللہ
ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ارادے کو وجود عطا فرمائے۔ اور ضروری نہیں اسی مسجد کے اندر، ہمارے بڑوں کی خواہش تو یہ ہے کہ آپ کے اس گاؤں کی ہر مسجد کے اندر، جیسے الحمدللہ مولانا عمران حنفی صاحب بھی اپنی مسجد کے اندر مکتب کے نام سے محنت فرما رہے ہیں، تو اپنی اپنی مساجد کے اندر بھی، اپنے اپنے علاقے کے اندر بھی آپ ہمارے معاورین سے رابطہ کر کے اس محنت کو شروع کروا سکتے ہیں۔ تو میں آج کی اس مجلس کے اندر ہمارے ادارہ مکتب تعلیم القرآن الکریم شکرگڑھ سینٹر کے جو ذمہ دار ہیں حافظ محمد رانا عامر عبدالرشید صاحب، جو اس مجلس میں تشریف لے آئے ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آئے، اور جتنے میرے حضرات آج کے یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے علماء کرام اور بالخصوص آج کے ہمارے مہمان خصوصی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا نور الحسن انور قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ایک لمبا انتظار کیا، حالانکہ ان سے بات یہی ہوئی تھی کہ عشاء کی نماز کے کچھ ہی دیر کے بعد آپ کا بیان شروع کروا دیا جائے گا۔ اب میں بلا تاخیر آج کے اس پروگرام کے آخری بیان، خصوصی بیان کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا نور الحسن انور قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آ کر ہمارے دلوں کو اپنے خصوصی بیان سے دلوں کو منور فرمائیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا ہمارا یہ پروگرام جامع مسجد سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے زیر اہتمام ادارہ مکتب تعلیم القرآن گمٹالہ، جو یہاں پر اس ادارے کے نام سے اس مسجد میں کام ہو رہا ہے، اس کی آج سالانہ تقریب ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ ترتیب ہے کہ سالانہ پروگرام کے اوپر پورا سال بچے مکتب کے اندر جو سیکھتے ہیں وہ ان کے والدین کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو الحمدللہ اسی ترتیب کے مطابق ابھی ہم پروگرام شروع کرنے لگے ہیں، تو میں بچوں سے چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص بچوں سے، وہ بچے جو مکتب کے اندر پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹا، جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب پروگرام شروع ہو جائے تو آپ بچوں نے کیسے بیٹھنا ہے؟ بالکل خاموشی کے ساتھ۔ الحمدللہ مجھے امید ہے تمام بچوں سے کہ آج کا یہ پروگرام آپ خاموشی سے سماعت فرمائیں گے۔ تو اب بغیر کسی تاخیر کے ہم اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے حضرت علامہ مولانا محمود صاحب سے، مولانا محمد عظیم صاحب سے، چودھری محمد عتیق لطیف صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں تاکہ باقاعدہ طور پر آج کے اس پروگرام کا آغاز کیا جائے۔ تو میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا محمود صاحب سے، چودھری عتیق لطیف صاحب سے، مولانا عظیم صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ دیکھیں، آپ اس گاؤں کے اندر پہلے بھی پروگرام سنتے رہتے ہیں، الحمدللہ یہ ایک ہمارا مرکز ہے، لیکن میں ایک بات کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کر دوں کہ مکتب کا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ سارا سال بچے جو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر گھر میں تو سناتے ہی ہیں والدین کو، لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ سالانہ پروگرام والے دن بھی یہ پروگرام پیش کیا جائے۔ اب دیکھیں، ہمارے پاس اس وقت تقریباً 45-50 کے قریب طلباء پڑھ رہے ہیں، اور ہماری
کوشش ہوتی ہے کہ جتنے بچے مکتب میں پڑھتے ہیں بالخصوص ان کے والدین ضرور پروگرام میں شرکت کریں۔ انشاءاللہ آپ کی شرکت آپ کے بچے کے مستقبل کو انشاءاللہ بہتر بنائے گی۔ ظاہر ہے کہ آپ کا بچہ آج آپ کے سامنے اگر وہ مائک پہ آ کر تلاوت سنا رہا ہے، حمد باری تعالیٰ پڑھ رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے، یا جیسے ہم نورانی قاعدہ اور ناظرہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ ساتھ ہم مضامین بھی پڑھاتے ہیں جس میں ایمانیات، عبادات، احادیث، سیرت، عربی زبان، تو یہ چیزیں ہی بچے آپ کے سامنے پروگرام پیش کریں گے۔ تو میری ان تمام والدین سے گزارش ہے کہ جو آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آئے۔ اور یہ ہمارا اس مسجد کے اندر جو مکتب کی ترتیب پہ کام ہو رہا ہے، یہ پہلا پروگرام ہے تقریب تقسیم انعامات۔ ابھی ان بچوں نے نورانی قاعدے کی تقریباً 12 کے قریب تختیے پڑھی ہیں۔ ابھی پارہ اما نہیں شروع ہوا، الحمدللہ مکتب کے اندر یہ بچے صرف ناظرہ پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بچے آپ کے سامنے پروگرام پیش کریں گے۔ تو میری تمام سامعین سے گزارش ہے کہ آپ ان کی ضرور حوصلہ افزائی فرمائیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ کے الفاظ کے ساتھ، تاکہ بچہ خوش ہو اور مزید وہ محنت کر سکے۔ اور انشاءاللہ اب ہم بلا تاخیر میں اپنے اس ادارہ مکتب تعلیم القرآن کے جو تحصیل شکرگڑھ کے معاون ہیں حضرت علامہ مولانا میاں محمد احسن صاحب، جو باقاعدہ ہر مہینے پوری تحصیل شکرگڑھ کے اندر مکاتب کو وزٹ کرتے ہیں، ان کی قربانی کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، دسمبر کی راتیں ہوں، جنوری فروری کی راتیں ہوں، تو حضرت علامہ مولانا میاں احسن صاحب باقاعدہ طور پر یہ نینے کوڑ سے فجر کی نماز کے بعد اگر کسی جگہ کلاس ہے تو یہ فجر کی بعد تشریف لاتے ہیں اور مکاتب کو وزٹ کرتے ہیں۔ تو ان کی ہمت ہے، بعض دفعہ اکثر رات کے وقت اگر مغرب کے بعد کلاس ہے، عشاء کے بعد کلاس ہے، تو یہ کلاس دیکھنے کے بعد رات کے 11 بجے 12 بجے عموماً ان کی واپسی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، ایک ادارہ آپ کے بچوں پر اس طرح محنت کر رہا ہے کہ ناظرے کے بچوں کو تجوید کے ساتھ ناظرہ سکھایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ چند مضامین پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو جب بھی ایسی ترتیب ہو تو میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے بچے کا دل بڑھے گا اور انشاءاللہ وہ مستقبل کے اندر ایک اچھا مقرر، ایک اچھا نعت خواں اور ایک اچھا عالم دین اور ایک اچھا حافظ قرآن بنے گا۔ تو اب میں دعوت دیتا ہوں